علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ 16 رمضان المبارک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی حمایت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر برابر بت پرستی سے روکتے رہے اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے رہے تو قریش کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے شکایت کی کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے ماں باپ داداؤں کو گمراہ کہتا ہے اور ہمیں بیوقوف ٹھہراتا ہے، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے یا تو آپ ان کی حمایت بند کر دیں یا پھر آپ بھی میدان میں آ جائیں تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب یہ سن کر گھبرا گئے اور حضور کو بلا کر کہا، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ چچا کی زبان سے یہ بات سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ نے فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں گا، یا تو خدا کا دین زندہ ہوگا یا میں اس راستے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ ابو طالب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بہت زیادہ اثر ہوا اور انہوں نے کہا، جاؤ اور جس طرح چاہو تبلیغ کرو، میں تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ چنانچہ اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود ابو طالب نے حضور کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ 3 سال قید میں بھی ساتھ رہے۔ رہائی کے بعد بھی آپ کی حمایت میں کمی نہیں کی۔ نمبر 2 حضور کا معجزہ۔ بدر میں قتل ہونے والے کی پیشین گوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کہ بدر کے موقع پر جنگ شروع ہونے کے ایک دن پہلے رسول اللہ نے ایک کافر کا نام لے کر جو بدر میں قتل ہونے والے تھے خبر دی کہ فلاں شخص فلاں جگہ قتل ہو کر گرے گا۔ چنانچہ جو جگہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی وہ وہیں گرا۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں جماعت کی پابندی نہ کرنے پر وعید۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا، یہ شخص جہنمی ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں قرض سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمأثم والمغرم۔ ترجمہ، اے اللہ میں سستی، بڑھاپے کی کمزوری، گناہوں اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 5 مردوں کو ثواب پہنچانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ایک شخص نے رسول اللہ سے عرض کیا، میری ماں مر چکی ہے، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، ہاں۔ تو اس شخص نے کہا، میرا ایک باغ ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی ماں کے ثواب کے لیے اس کو صدقہ کر دیا۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں تنگی کے ڈر سے فیملی پلاننگ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنی اولاد کو تنگی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم ان کو بھی روزی دیں گے اور تم کو بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ خلاصہ، معاشی تنگی کے ڈر کی وجہ سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرانا یا کوئی تدبیر اختیار کرنا کہ حمل ہی نہ ٹھہرے، یہ سب گناہ اور حرام ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے وہ صرف دنیا کی چند زندگی ہے، وہ اس کی رونق ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم لوگ اتنی بات کی بھی سمجھ نہیں رکھتے؟ نمبر 8 آخرت کے بارے میں دوزخ کی گہرائی۔ رسول اللہ نے فرمایا، ایک پتھر کو جہنم کے کنارے سے پھینکا گیا تو وہ 70 سال تک اس میں گرتا رہا مگر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم اس جہنم کو انسان اور جنات سے بھر دیں گے، کیا تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ایک شخص کا پاؤں سن ہو گیا تو انہوں نے فرمایا، اپنے محبوب ترین شخص کو یاد کرو۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس تنہائی میں جائے تو جہاں تک ہو سکے ستر کا خیال رکھے۔ فائدہ، تنہائی میں بیوی کے پاس جانے کا بھی ستر کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تو دوسرے موقع پر ستر چھپانے کا اور زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی، اس کو پھیلانے کی اور خوب سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔